السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل یلہس او تترکہ یلہس ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، متفق علیہ۔ آج 29ویں شب ہے اور ہمارا تکمیل قرآن بھی ہوا، اور اس آیہ مبارکہ کے اندر اس اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی چیز کے متعلق فرمایا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بلندی عطا کریں بہا، اس کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کوئی خلد سمجھتا ہے، ہمیشگی سمجھتا ہے، گویا کہ یہ گمان کیے بیٹھا ہے کہ ہمیشہ ہمیش اس دنیا کے اندر رہے گا، اس زمین کے ساتھ یہ دل لگی کر بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کبھی اس کو موت نہیں آنی ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتباع کرتا ہے ہوا کی، خواہشات نفسانی کی، یہ خواہشات نفسانی کا پجاری ہے، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اپنی ہوا کے مطابق چلتا ہے۔ ہم نہیں کہتے بعضا یہ دیکھو یار بندہ کتنی ہوا چھوڑ رہا ہے، وہ خواہشات نفسانی جو انسان کے اندر پھوں پھاں، تکبر، اس کے اندر انانیت، اس کے اندر کبر، اس کے اندر اکڑ پیدا کرتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور جگہ پر أَفَأَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی وہ نفس کو الہ سمجھتا ہے، اپنی ہوا کو الہ سمجھتا ہے، اللہ کی معبودیت کو چھوڑ کر وہ اپنے نفس کو معبود بنائے بیٹھا ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے پس اس انسان کی مثال اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، کہ اگر جو ہے وہ تم اس پر سختی کرو گے پھر بھی وہ ہفتہ ہے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے پھر بھی ہفتہ ہے۔ یعنی مالک اگر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، اس پر سختی کرے گا، اس کو بھوکا رکھے گا پھر بھی وہ ہفتہ ہے، اور اگر مالک اس کو بڑا سیر کر کے کھلا پلا کر اس کو چھوڑ دے پھر بھی وہ ہفرہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتے کی مثال کے ساتھ بیان کیا قرآن کے اندر، کہ جو قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی اس زمین کو سینے سے لگائے بیٹھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ خلد ہے، ہمیشگی ہے، حالانکہ یہ فنا ہو جانے والی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ نے فرمایا یہ اس قوم کے لوگوں کی مثال ہے جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فرمایا پس ان کے لیے بیان کر دیجئے احوال پہلے والوں کے بھی، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ تفکر کرے، فکر کرے، ان کو فکر ہو کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں۔ ایمان والوں کا ذکر ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ نے تو انٹروڈکشن اور تعارف جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کا تعارف ہی قرآن کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
عقیدہ تحوی میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، دو بیماریاں اس کو لگتی ہیں۔ ریسرچ کرو، یہ میرے انالیسز ہیں، 99% اس وقت پوری امت مسلمہ کے مسلمان دو بیماریوں میں مبتلا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یا مرض شہوہ یا مرض شبہ، وہ یا تو برائی کے اندر ڈوب جائے گا، بے حیائی کے اندر ڈوب جائے گا، برائی اس کا گھر ہوگی، گمراہی کی طرف ڈوب جائے گا، پھر بدعمالیوں کا شکار ہوگا، وہ سیکس عروج پر ہوگا اس کے اندر، اور فرمایا کہ یا وہ مرض شبہ کا مریض ہوگا، وہمی مریض ہو جائے گا، کثرت اوہام کا مالک، ہر شے کے اندر اس کو وہم ہے، جو بھی کام کر رہا ہے اس کے اندر وہم کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی دوری، جب انسان قرآن سے منہ پھیرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں ہے، یہ جو مشکلات، یہ جو تکلیفیں، یہ جو مصائب، یہ جو رنج و علم، یہ جو ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے منہ پھیرا ہے۔ یہی ہمیں ترجمہ آتا ہو، ہمیں جو ہے قرآن کا فہم ہو، ہم قرآن سن کر بھی روئیں، اس لیے کہ جو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اس کی کلام ہے قرآن مجید، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے، یہ قرآن کو پڑھنے کے بعد پتہ چلے گی۔ جو لائف ہم گزار رہے ہیں، معاشرتی زندگی، سوشل لائف، وہ قرآن نے بیان کی ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے قرآن۔ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم بے روی کا شکار ہو گئے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں دو بیماریاں پھر اس کو لگ جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس کا ذکر کیا جائے، جب اس کی یاد بس جائے انسان کے اندر، اس کی یاد کو سامنے رکھا جائے تو وجلت قلوبہم، دل دہل جاتے ہیں، دلوں کے اندر بھنچال زلزلہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، پھر اسی کے ذکر کی آیتوں کو تلاوت کیا جائے تو ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والوں کا توکل صرف اللہ پر ہے، ان کا یقین کامل صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 انسان لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، پھر اس 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، لیکن جن کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، موجود ہوں گی، لا یسترکون، لا یتطیرون، لا یکتوون، وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، لا یسترکون، لا یتطیرون، وہ بدشگونی کا شکار نہیں ہوں گے۔ صبح صبح کوئی اگر بچارہ گاہک مجبور ہو کر ادھار لینے آ گیا، اوہو آج تو سارا دن اوہو ادھاریاں دا منہ ویکھنا پائے گا، ہاں جی، صبح صبح کون متھے لگ گیا، یا کوئی بندہ مل جائے، اوہو آج تو میرا سارا دن برا گزرے گا، کوئی پرندہ دیکھ کر بدشگونی کا شکار ہو جانا۔ سفر کے مہینے میں لوگوں کی گمراہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری بلیات آسمانوں سے نازل کرتا ہے، وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، تم اس کے مصائب کو دعوت دے رہے ہو۔ وہ بلا نقصان نازل کرنے والا ہے، وہ مصائب کو نازل کرنے والا ہے، وہ تو اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے عرش آسمانوں سے، اس کی تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکتوں کی برکھا برستی ہے، اس کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے زمین پر۔ وہ تو انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ 70 مائیں کیا ہیں؟ کل کائنات کی ساری مائیں ایک طرف ہو، اللہ کی محبت ایک طرف ہو۔ اگر اللہ نے ماؤں کے دل کے اندر محبت نہ پیدا کی ہو تو کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت نہ کرے، اپنی اولاد کے ساتھ محبت نہ کرے، یہ بدشگونی کا شکار نہ ہو، لا یکتوون، اپنے جسم کو داغتے نہ ہو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل صرف اللہ کی ذات پر ہو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں، اور فرمایا انت منہم یا عکاشہ، عکاشہ تم انہی میں سے ہو۔ اب ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے، سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ بازی لے گیا ہے، سبقت لے گیا ہے، جو عکاشہ نے حاصل کر لیا وہ اب تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ فہم کی بات ہے، سمجھنا کہ قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ قرآن سن کر بھی اگر تبدیلی نہ آئے، قرآن سن کر بھی اگر برائیوں کے اندر انسان ڈوبا رہے، وہم کا مریض ہو، پھر وہ یہ سمجھے کہ اس نے قرآن کو صحیح نہیں سمجھا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्री है कि वो सबसे बेहतरीन है इंसानों में से, जो खुद कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखलाता है। ये दो बीमारियों से इंसान बचेगा कैसे? फरमाया कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने सजा को कुरान के अंदर बयान किया है अपने कलाम के साथ, और अल्लाह ने आखिरत की सजा को भी बयान किया है कि दुनिया के अंदर जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा, जिसने कुरान से मुंह फेरा, जिसने कुरान से बेरुखी इख्तियार की, फरमाया कि मैं उसकी मईशत को उस पर तंग कर दूंगा। हम ये समझे जी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े ताजर हैं, रिसर्च करें, ताजरों को मिले। हमारे तो पाकिस्तान के साबिका कई वजीर और मशीर ब्लड कैंसर के मरीज हैं, और कई जो है वो किस बीमारी के अंदर मुब्तला है। ये जितने बड़े बड़े ताजर हैं ये बीमारियों के अंदर डूबे हुए हैं। कई यानी उनके पास मालो दौलत बहुत ज्यादा है, मगर जिस कदर एक मजदूर खा पी कर तस्कीन की नींद के साथ सो जाता है, वो दुनिया के किसी अमीर इंसान को वो नींद जो है वो नसीब नहीं है अल्लाह की तरफ से। यह है मईशतन ज़न का, हर शय मौजूद होगी, हर चीज वाफिर होगी, हर चीज बे इंतहा होगी, मगर अल्लाह ने फरमाया कि वह फिर भी तिल तिल को मरेगा, इस कदर मैं उसकी मईशत को उस पर तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। दुनिया के अंदर मैंने आंखें अता की, मगर मेरे कुरान को खोल कर नहीं देखता रहा, कल क़यामत वाले दिन मैं अंधा उठाकर अपने पास पेश करूंगा। ये दो सजाएं हैं। ये तो सिर्फ एक मिसाल कुरान के अंदर है, वरना इंसान की इसी तरह की सैकड़ों अमसिला मौजूद हैं। अल्लाह दुनिया के अंदर भी सजा देता है, कल उखरवी जिंदगी के अंदर भी अल्लाह ताला के यहाँ जन्नम तैयार है। इसलिए कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूती से जोड़ लें। अगर इंसान बुराई, बेहयाई, उरियानी और फाशी से, सख्त से बचना चाहता है, अगर कसरत वहाम की बीमारी में मुब्तला होने से बचाव चाहता है, शिफा चाहता है, तो कुरान को अल्लाह ने शिफा कहा है। हर बीमारी की शिफा कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए कुरान के साथ अपने दिल को मजबूती के साथ जोड़ लें। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने काशन दिया कुरान के अंदर, खबरदार हो जाओ, बाखबर हो जाओ इस चीज से, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का इत्मीनान है। जिस बुनियाद पर आकर, जिस बेस पर आकर दिल जो है इत्मीनान में होंगे, मुतमईन होंगे, जहां ठहराव होगा तुम्हारे कुलूब का, दिलों का, वो कुरान का पढ़ना है, कुरान को सीखना है, वो अल्लाह का जिक्र है। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। यानी अल्लाह ने उसके डिफेंस की जिम्मेदारी भी अपने लिए ले ली है। खुद अल्लाह वाहदहू ला शरीक, यकता तन्हा अकेला रब, व मालिकुल मुल्क, व अल्लामुल ग़ुयूब, व तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। उसने कहा इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा। कुरान से बढ़कर कोई जिक्र नहीं है, सबसे बड़ा जिक्र कुरान है। और 19 मानी है अज़िक्र के, जिसमें अहम तरीन माना याद है। जिसके खून के एक एक कतरे के अंदर अल्लाह की याद बस जाए, रच बस जाए, वही दुनिया के अंदर भी कामयाब है, कल उखरवी जिंदगी के अंदर भी कामयाब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मा जलसा कौम मजलिसन यज़कुरून अल्लाह फी। जो शख्स किसी ऐसी कौम की मजलिस में बैठा, ऐसी सोसाइटी में उसकी मूवमेंट है, वहां जाकर बैठ गया जहां अल्लाह का जिक्र बुलंद किया जा रहा है, तो फिर क्या फरमाया, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। अल्लाह के फरिश्ते उस पूरी मजलिस को घेराव में ले लेते हैं। वग़शियतहुमुर रहमा। अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। बिआइनिही, ऐसे जैसे आंधी और तूफान हो, जिस तरह मुर्गी अपने परों के नीचे अपने जो है वो चूजों को लेकर हर बचाव से, हर जो है वो नुकसान से बचाती है। कोई चील उठाने के लिए आ जाए वो तब भी उसके साथ मुकाबला करती है। बिआइनिही, जिस तरह माँ अपने आंचल में अपनी औलाद को जगह देकर दुनिया की हर मुसीबत से बचाने की हत्तल इम्कान कोशिश करती है। वग़शियतहुमुर रहमा। अल्लाह की रहमत इसी तरह उन तमाम इंसानों को ढांप लेती है। फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। उसकी रहमत का ढांपना, एक तरफ फरिश्तों का घेराव में चारों इतराफ से आकर उस मजलिस को सुनना और घेराव में ले लेना एक तरफ, लेकिन फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। तुम फर्श पर बैठकर उस अल्लाह का जिक्र करते हो, अल्लाह अर्श पर बैठकर फरिश्तों की फौजों से उनका जिक्र करता है। अल्लाह कहता है वो देखो जिनके मुतल्लिक तुम ये कहते थे अताजलु फीहा
मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जिनके बारे में तुम कहते थे कि बनाने की क्या जरूरत है, वो दंगा फसाद करेंगे, वो फितना फसाद करेंगे, कत्ल गारत करेंगे। वो देखो फर्श पर बैठे हुए वो मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह फिर हमारा जिक्र उन फरिश्तों के सामने करेगा। इसलिए मौका बहुत कम है। आप देखें कि अभी रमजान शुरू होने में कोई 1-2 दिन बाकी थे तो हर बंदा सोचता कि पहला रोजा आ जाएगा। आज 28 रोजे मुकम्मल हो गए और पता भी नहीं चला। पलक झपकते हुए इंसान बूढ़ा हो जाता है, फिर मौत की तरफ भी चला जाता है और पता भी नहीं चलता। उसने कहा उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ये तो आरजू और इंतजार की हम सूली चढ़े हुए हैं, बजाय कि हम अल्लाह और उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू कर लें। अभी भी मौका है। ये तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही अजीम मौका अता किया है कि उसने हमने दरवाजों को खोल दिया, हमने खुलकर इस माह रमजान के अंदर इबादत की है। कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर मोहब्बत का इजहार करते हुए एक हिस्सा बंदी करके हम नमाज पढ़ते रहे। एक हिस्सा में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हर इंसान, जबकि पहले 6-6 फुट का डिस्टेंस था, 3-3 फुट का डिस्टेंस था, हम इबादत नहीं कर सके उस अल्लाह वहदहु ला शरीक की। इस दफा तो उसने हमें मौका दिया है, आओ जमीन न्याज को झुका लो, कुरान को सीख लो, कुरान को समझ लो, मेरे सामने माथा टेक दो। माथा टेकना तुम्हारा काम है, माफी के सारे दरवाजों को खोल देना मैं रब का काम है। इसलिए अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़रल्लाहु इला मरिइन अख़र अजलहु हत्ता बल्लगहु 60 सना रवाहुल बुखारी किताबुर रिकाक बाबु मन बलग 60 सनतन फ़क़द आज़रु लैलैफुल उमर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स का कोई उज़र हिला बहाना अल्लाह के कबूल नहीं है। वैसे तो मन हरामी ते हुजता टेर, मगर अल्लाह के यहाँ बताओ को बहाना चलेगा, को उज़र पेश होगा कि बंदा वहां बहाने खोरी करे, बहाने लगाए, उज़र पेश करे। आज़र अल्लाहु इला मरिइन अख़रा अजलहु हत्ता बल्लगहु 60 सना, यहाँ तक के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस इंसान को, उस शख्स को इस जहान फानी में 60 साल की उम्र दी हो, 60 साल वो जिंदा रहा हो, बगैर मकसद के मर गया हो, न कुरान को जाना, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जाना, न इस्लाम को जाना, न उसको इंसानियत का पता था, बल्कि बेमाना जिंदगी बगैर मकसद के उसने जिंदगी बसर की, मर गया। अल्लाह के उसका कोई भी उज़र काबिल कबूल होगा नहीं होगा। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये गुमाने गालिब है कि इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रें 60 साल तक रह जाएंगी। शरह फतहुल बारी के अंदर वो इससे वाज़े अल्फाज लेकर आए हदीस के, आमरा उम्मती मा बैन 60 अला 70 व अकल्लुहुम मन युजव्विज़ु ज़ालिक। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के मबैन सर्कुलेट करेंगी बहुत। फरमाए अकल्लुहुम मन युजव्विज़ु ज़ालिक कलील, थोड़े चंदा एक होंगे जो 60 और 70 साल की उम्र को पार कर जाएंगे, 80, 90, 100 हो जाएगी। अब तो इतनी उम्रें ही नहीं हो रही, वो पहले बुजुर्गों की इतनी उम्रें थी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जिंदगी के सेहत और तंदुरुस्ती के अय्याम अता किए हैं। इस 60 साल की जिंदगी को तकसीम करें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाए कार पर। इंसान अगर 8 घंटे मामूल के मुताबिक सोए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, और उन्होंने इशा की नमाज पढ़कर बोलो सो जाओ कि जागते रहो। अब ये तो माह रमजान है, ताक रातों में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जागते थे, हैं जी, आई कज़ अहलहु, अपने अहल को भी जगाते थे। ये तो अल्लाह से माफी की रातें हैं, ये तो आखिरी अशरा है कि उससे माफी मांगी जाए। मगर आम रूटीन में मामूल में रसूलुल्लाह की हदीस है, इशा की नमाज पढ़कर वो 8 घंटे बनते हैं मामूल के मुताबिक। सस्ती बात है, नहीं तहज्जुद पढ़ सकते तो अल्लाह ने कोई मुश्किल नहीं डाली है, तहज्जुद पढ़ने वाले की तो अजमत अलग है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह भी हदीस है, इशा की नमाज बाजमात अदा करके सोने वाला शख्स अगर सलातुल फज्र, सुबह फजर की नमाज बाजमात अदा कर ले, अल्लाह उसको पूरी रात की इबादत का अजर अता कर देगा। बताओ को मुश्किल है दीन? हमारे जहन मुश्किल है, हमारे दिल गुमराह है, हमारे दिल निफाक का मखज़न है, हमारे दिल कुफर की आमाज़गाह है, किस्म किस्म की बीमारियों का घर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो उनको साफ करना चाहता है, हम साफ करवाना नहीं चाहते। तो आसान तरीन बात है, इंसान मामूल के मुताबिक इतना ही पाबंद हो जाए कि इशा की नमाज बाजमात अदा करे
اور پھر صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، تہجد نہ بھی پڑھے، اللہ پوری رات کی عبادت کا اجر عطا کرے گا۔ تہجد پڑھے وہ تو پھر سونے پر سہاگا ہے، اس کی تو پھر کیا بات ہے کہ والناس نیام، دنیا سو رہی ہے، حی اللہ قیوم، وہ رب جاگ رہا ہے اور زندہ ہے، یا وہ انسان اس اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہے، وہ ایک الگ اجر ہے۔ لیکن فرمایا کہ 8 گھنٹے معمول کے مطابق اگر انسان سوئے تو زندگی کے 20 سال 60 سال میں سے اس کے سونے کے گزر جاتے ہیں۔ یہ میں نے اینڈ پر آپ لوگوں سے گنتی کروا لینی ہے، غور و فکر اور تدبر سے سنیں، فائدہ ہوگا۔ فکر سے بات سنی جائے تو اس کے کئی فوائد ہیں، اور بے فکری سے بات سنی جائے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان کو فارغ کر دیا جائے تو پھر بیکار ہے بیٹھنا، بیٹھنے والے کو فائدہ ہو تو تب اس کا مزہ آتا ہے۔ 20 سال اس کے سونے میں گزر جائیں گے، 15 سال بچپن اور شرارتوں میں، جس کو ٹین ایج لائف کہا جاتا ہے۔ کہتا جی 15 سال کے بچے سے کوئی گناہ ہو جائے، جی چھوڑے جی ابھی بچہ ہے جی، اس کو معاشرے کا نسور ہم خود بناتے ہیں، بجائے کہ اس کی پہلی غلطی پر اس کی تنبیہ ہو اور پہلی غلطی پر ہی اس کی جو ہے نا سرگزشت ہو تو فوراً وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہم ہی اس کو شے دے دیتے جی کوئی نہیں ابھی خیر ہے۔ 15 سال بچپن اور شرارتوں میں گزر جاتے ہیں، 2 سال اس 60 سال زندگی میں قضائے حاجت کے اور کھانے پینے کے ہیں، کل کتنے سال ہو گئے جی؟ کیوں جی کتنے سال ہوئے؟ 37 سال۔ اب 37 سال کی زندگی کو 60 سال کی زندگی سے نکال دیں، کتنے بچے؟ کیوں جی منفی کر کے کتنے بچتے ہیں؟ اور جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، بتاؤ دین مکمل اور کامل اور اکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، کتنے سالوں میں ہوا؟ بولو، وہ 23 سال زندگی بچتی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا، متلاشی کو ملے گی۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں جی؟ ہاں جی، کبھی دن میں 24 گھنٹے ہوئے ہیں، بھول جاتے ہیں ویسے، بتاؤ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں؟ جانتے ہو رات بھی شامل نہ کریا کرو، رات تو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، وہ دن کے لیے تھوڑی ہے، وہ تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم معاذ اللہ بدبخت ہیں کہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سو جاؤ، ہم عیاشی میں ڈبو دیتے ہیں۔ دن عبادت کے لیے محنت اور مزدوری اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہم سو کے گزار دیتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں کچھ نہیں ہے، مر گئے لٹ گئے، قحط ہے کچھ نہیں ہے، بس ہماری سنتا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے اللہ پر جیسا گمان کرو گے اللہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ جس کا یقین ہے کامل ہے کہ وہ میری سنتا ہے، اس کی سنتا ہی نہیں بلکہ قبول بھی کرتا ہے، وہ تو خود قرآن کے اندر کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ ہم کہتے سنتا نہیں، کیوں جی نہ شکری نہیں ہے کہ وہ تو کہتا میں جواب دیتا ہوں، بندہ کہتا سنتا نہیں، پھر جیسا گمان کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اس لیے یہ 23 سال زندگی دن میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے 11 گھنٹے جہاں مرضی جاؤ آؤ پارٹیسپیٹ کرو، سوسائٹی میں موومنٹ کرو، 1 گھنٹہ وہ بولو ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واللہ آج سچ بولنا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اس کی بارگاہ میں ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے، بتاؤ کہ 12 گھنٹوں میں ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے جی، وہ کسی کو کہہ دو نا جی میں بزی ہوں، بتاؤ جی اب بچاؤ کہ بندہ ویلا بھی آدمی مصروف ہوتا ہے، اور جی ویسے ہی مشغول ہے، اس کا شغل میں نہ کیا ہے، بس آوارگی، لاپرواہی، فیس بک، نیٹ، ادھر بات ادھر چیٹنگ، فضول زندگی کے لمحات کو برباد کر دیا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں۔ 11 گھنٹے جہاں مرضی آؤ جاؤ کو روک ٹوک ہے، بولو 1 گھنٹہ ہم اپنی فیملی کو، کوئی ایسا مسلمان گھرانہ مجھے بطور مثال کے دے دو، دیندار گھرانے بھی، دنیا دار گھرانے بھی، تاجروں کے گھرانے بھی، مزدوروں کہ جو 11 گھنٹے جہاں مرضی آئے جائیں، مگر 1 گھنٹہ یا کچھ لمحے یا کچھ وقت یا کچھ ٹائم انہوں نے اپنے گھر والوں کو آ کر کہا ہو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، یا باپ نے اپنی اولاد کو، بیوی کو، یا بیوی نے اپنے خامد کو، اپنی اولاد کو کہا ہو بھئی آج کھانا بھی ہم ساتھ کھائیں گے، بوفے سسٹم بھی ہوگا۔ یہی ہوتا ہے نا، قرآن خوانی کی کروانے لوگی، قرآن خوانی میں بلا کر لوگوں کو کھلاتے ہی ہیں، کیوں جی کہ اور کوئی کام ہوتا ہے؟ اور مجھے ایک ڈاکٹر نے حقیقی واقعہ، واللہ اللہ کی قسم میں ممبر میں بیٹھا ہوں، اس نے حقیقی بات بتلائی، میں نے کہا جب کوئی ختم پر بلاتا تھا نا، ہم جا کر قرآن کے ورقوں کے اوپر صرف انگلی پھیرتے ہوتے تھے، بس پڑھنا نہیں، اور جاتے کس لیے تھے؟ کھانے کے لیے۔
اور یہ سسٹم اگر ہم اپنی ہی فیملی کے ساتھ، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر باپ ہے اس کے لیے اولاد کی، اولاد کو باپ کی، بیوی کو شوہر کی، شوہر کو بیوی کی، تاجر کو مزدور، مزدور کو تاجر کی، مالک کو غلام، غلام کو مالک کی، استاد کو شاگرد، شاگرد کو استاد کی، ہر شعبے کا نگہبان ہے جو جس جس جگہ اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول، تم سے اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ چھوٹ ہو جانی ہے، اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا بتاؤ کیا کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کے تو ذمہ دار ہیں نا۔ پاکستان کو چھوڑو، اسلام آتا ہے نہیں آتا، کوئی نظام ہے کہ نہیں ہے، وہ گھر کا نظام تو بدل لو۔ بیٹیوں کو تو پردہ کروا لو، بیٹوں کو تو بے روی سے بچا لو، اولاد کو اینڈرائڈ موبائل تو لے دیے ہیں، کبھی کبھار ان کے ساتھ خود بھی بوفے سسٹم کر لو، کبھی خود بھی ان کے ساتھ قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، کبھی خود بھی ان کے ساتھ پارکوں میں گھومنے کے لیے چلے جاؤ۔ ہٹلر نہ بنو، ابے بنو۔ سب سے زیادہ باپوں کے متعلق 99% اولاد کو شکوہ ہے کہ ہمارا باپ ہٹلر ہے۔ غصہ ایسی غضبناک، وہ جو بچہ جس کو دوستی چاہیے، جس کو محبت کے لمحے چاہیے، جس کو قرآن سکھلانا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، اس کو ہم نے اپنے غصے کی بھیڑ چڑھا دیا۔ وہ باہر دنیا میں پھر دوست تلاش کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو ایک پارٹنر چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یور پارٹنر گیوز یو پاور بیانڈ یور لمٹس، کہ جو انسان کا پارٹنر ہوتا ہے نا، اس کی لمٹ سے زیادہ اس کو قوت فراہم کرتا ہے۔ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا دوست ہوتا ہے، جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے، وہ اس کو اس قدر قوت دیتا ہے ساتھ، وہ دوست ہی خراب ہو جائیں۔ اور رسول اللہ کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ تم میں سے ہر انسان کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے بے روی کا شکار دیکھا ہے۔ یہ میری خاص طور پر وہ جو باپ ہیں جو کمانے والے، حلال اور حرام کی تقسیم کیے بغیر سود کا کاروبار کرنے والے، رشوت دینے اور لینے والے، کوئی تخصیص نہیں حلال اور حرام کی، کس کے لیے کما رہے؟ اولاد کے لیے کما رہے۔ وہ بتاؤ، اولاد تم مر جاؤ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کروا سکتی، کما کر دینا فرض ہے، ان کی تربیت کرنا فرض نہیں ہے۔ صرف 2 ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ میری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن لیں اور باپ بھی سن لیں، بوڑھے اور جوان بھی سن لیں، ذمہ داری ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر باپ کوئی ایسا ہے تو اولاد اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائے۔ وہ یہ نہ کہے کہ باپ اگر ہٹلر ہے تو میں نے ایسا ہی ہونا ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لائے، قرآن کو سیکھے۔ کوئی ایسا گھرانہ لا دو سینکڑوں میں سے کہ جنہوں نے کبھی آپس میں گھر میں بوفے سسٹم کیا ہو۔ ویسے تو بوفے سسٹم ہوتا ہے سالگرہ، ہاں جی، پارٹی، وہ تو ہلا گلا اور نوشر بازی، وہ گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تصور میں بھی نہیں آتا، لیکن کبھی قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے بھی آج گھر میں اکٹھا کھانا کھائیں گے، جاؤ اس وقت آ جانا ہے، جو مرضی کرو کراؤ، تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، ہاں اس وقت آ جانا ہے کیونکہ گھر میں کھانا اکٹھے ہے، بوفے ہوگا، اور آپس میں بیٹھ کر قرآن کھول کر کہیں کہ چلو یار آج قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ کوئی گھر ہے؟ بولو، ہم ہی اپنی محاسبہ کر لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں۔ Do I really believe that Quran is the word of Allah؟ کیا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے؟ کیوں جی؟ یقین ہے، پھر اس کی کلام کے ساتھ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، یہ نا انصافی ہے، یہ اس کو ٹھکرانا معاذ اللہ۔ ہم نے قرآن کو ٹھکرایا تو ہم دنیا کے اندر ذلیل ہو گئے۔ اللہ تو قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ لِلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اللہ تو فرما رہے ہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو عزت دینا چاہتا ہوں، بلندیاں دینا چاہتا ہوں، رفت دینا چاہتا ہوں، عظمت دینا چاہتا ہوں اس قرآن کے ساتھ۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کو خلد سمجھے بیٹھا ہے، یہ قرآن کو نہیں سمجھتا، دنیا سے محبت کرتا ہے، زمین سے دل لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اتنی باتیں مختصر تھیں، وہ یاد رکھ لیں، اکا دکا ہی باتیں یاد ہو جائیں، زندگی میں انقلاب کے لیے وہی کافی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے لیکچر ہم سنتے ہیں، پھر بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، پھر سوچیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں اللہ ہم سے ناراض ہے، پھر اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کے سامنے مناجات کریں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ معتکفین کا مقصد یہی ہے، جو 10 دن اعتکاف کرتے ہیں پھر وہ کٹ جائے دنیا سے، ہر شے سے کٹ کر وہ وعدہ اللہ شریک کے ساتھ اپنا دل لگی کریں، اس کے ساتھ دل لگائیں گے، اس کے سامنے مناجات کریں گے، پوری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔
یہ نہیں ادھر اعتکاف سے اٹھے، ادھر قرآن ختم ہوا، ادھر چاند رات آئی، پھر اسی طرح بےغیرتی کے اندر ڈوب گئے۔ مسلمانوں کا تو میجورٹی یہی ہے، 99%۔ اکا دکا وہ جو بیچارے ناپسند کو، یہ دقیانوس ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے۔ ہمارے ہاں تو فتوے بھی مختلف ہے۔ کہتے ہیں مولوی، میں واللہ میں حیران ہوتا ہوں، کہتے جی مولوی فتوے دیتے ہیں، مفتی فتویٰ دیتے ہیں۔ میں کہا بیچارے مفتی تو رہ گئے، اب مفتی فتویٰ نہیں دیتے، اب تو عوام فتوے دیتی ہے۔ ان کے بعد فتووں کی مشین ہے، دڑا دڑ دڑا دڑ فتوے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو یقیناً سمجھنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کی کلام ہے۔ ہاں جی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مار کیوں پڑی تھی؟ اسی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ قرآن کو اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل کی گردن اتر سکتی ہے، مگر احمد بن حنبل یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جو کوڑے برسائے گئے، اور وہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ کوڑے اگر ہاتھیوں پر برستے تو ہاتھی مر جاتے، اس قدر انہوں نے جھکانے کی کوشش کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہ اتنا سا حصہ بنا دیا گزرنے کے لیے کہ چلو اب یہ گردن پہلے ڈالے گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو اللہ کا بندہ تھا، انہوں نے کیا کرنا کہ ٹانگیں پہلے گھسے کے پھر جانا۔ انہوں نے کہا احمد بن حنبل کی گردن صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، کسی اور کے سامنے جھک سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے سامنے اپنی حاجات کو مانگنے کی، اس کے سامنے اپنی گریہ زاری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ادارے کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے اعلان کیا تھا، ادارہ مستحق ہے زکوٰۃ۔ مجھے ایک ادھر بزرگوں نے فرمایا، حالانکہ میں نے ان کو کہا میں نے زکوٰۃ کہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مدرسوں کے اندر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، وہاں یتیم مسکین اور آپ کو پتہ ہے مسافر لوگ آتے ہیں، سائل، اور وہ غریبوں کا طبقہ ہی جاتا ہے ویسے، الا قلیل امیروں کا طبقہ پڑتا ہے، دین کا بھی پڑھتے دیکھا امیروں کو، تاجروں کو، غریب لوگ پنڈوں دیہاتوں کے لوگ وہی پھر دنیا کے عالم اور فقیر اور محدث بنتے ہیں۔ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، عبد المنان نور پوری وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نور پوری بھی تھا رحمۃ اللہ، وہ بھی شیخ الحدیث ہے۔ تو وزیر آباد کے تھے، نبینا پیدا ہوئے، باقی کسی بیٹے کو اس نے پولیس میں لگوا دیا، کسی کو کسی طرف، یہ پیدا ہوا تو مدرسے لے گیا، مدرسہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں اس کو لے سکتے، اس لیے انہوں نے کہا جی ہماری پہلے روٹی بڑی مشکل پوری ہوتی ہے۔ تو عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے بچے ہوئے ٹکڑے دے دینا، لیکن اللہ کریے مجھے مدرسے میں داخل کر دو، میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ پھر عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، اب پاکستان کی سرزمین پر باہر بھی گئے ہوں گے ان کے سینکڑوں طلباء جنہوں نے ان سے بخاری پڑھی ہے، اور ان کا باپ یعنی ان کے کسی دوست کی خواب میں آیا اور روتا تھا کہ لگا واللہ اللہ کی قسم اگر میرا بیٹا عبد المنان میرے لیے دعائیں نہ کرے، اللہ میرے عذاب میں کبھی تخفیف نہ کرے۔ کہ لگا کاش میں نے اپنی ساری اولاد کو قرآن و حدیث کی طرف ڈال دیا ہوتا، آج میں اللہ کے ہاں سرخرو ہوتا۔ یہ ہے وہ بیٹے عبد المنان وزیر، کیونکہ 3 عمل منقطع نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں نا مرنے کے بعد بندے کا کٹ آف ہو جاتا، 3 اس کے اعمال کٹ آف نہیں ہوتے، جاری رہتے ہیں قیامت تک کے لیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو صرف اس اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے۔ 2 صدقے کے طریقے ہیں، ہم گھبراتے ہیں، ایک ہاتھ سے 2 دوسرے کو بھی پتہ نہ چلے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ترغیب دلائی کہ 2، تاکہ جن کے اندر یہ عادت نہیں ہے ان کو ترغیب دلاؤ کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہو خالصتاً کہ وہ راضی ہو۔ ترغیب دلانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس اللہ وحدہ لا شریک کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو۔ اس میں بھی یہ لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں جی بڑا غنی ہے جی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پھر جہنم پکی ہے، یہ حدیث الگ ہے۔ ایک عالم کے لیے بھی حدیث الگ ہے، لوگ کہیں گے جی بڑا محدث، بڑا فقیہ، بڑا معلم، الف ثانی، مجدد ہے جی، کتب ہے جی، ابدال ہے، اللہ کہے گا کہہ دیا جا، پھر اب کیا چاہیے؟ آخرت میں میرے پاس کیا لینا ہے؟ دنیا میں تجھے لالچ تھا دنیا ماننے، آگے پیچھے دم لاتی تیرے پیچھے آگے ہو، تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے لگوا دیے، جا۔ اللہ کہے گا فرشتوں کو گھسیٹو اس کو اونتے منہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ شہید بھی ہے وہ، شہید گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے ہوں گے، خون تازہ تازہ ایسے ہی جیسے ابھی لڑ کے آیا۔ اللہ کہے گا بھی ہاں اللہ تیرے دین کے لیے لڑا ہوں، جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ کیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹا، تو چاہتا تھا دنیا کہے گی مجاہد ہے، بڑا سپہ سالار ہے، دلیر ہے، شجاع ہے۔ اللہ فرمایا جو تو دنیا کے اندر چاہتا تھا میں اللہ نے عطا کر دیا، میں نے روکا نہیں، مگر تو نے اخروی زندگی کو مد نظر نہیں رکھتا۔ آج میں اللہ کے ہاں 1 ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر میرے ہاں کوئی حصہ، اللہ کہیں گے اس کو بھی اونتے میں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح غنی بھی ہے
کہ دنیا کو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے، لوگ کہیں گے جی بڑا غنی جی بہت ہے، لوگ اس کی طرف بھیجتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن قیامت والے دن اللہ اس غنی کو بھی جہنم میں اسی طرح اوندا منہ پھینکوائے گا۔ تو چاہتا تھا دنیا کے کہ جی حاجی صاحب بڑے سخی، بڑا غریبان دی مدد کر دینے، بڑے غنی ہیں جی، او ہو کیا بات ہے جی، دولت ہی دولت خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جو دنیا میں تو نے چاہا، تیری چاہتوں کے مطابق میں نے عطا کیا، تو نے نہیں چاہا کہ اخروی زندگی کے لیے میں یہ اثاثہ بنا لوں، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ادارے ہیں، انہی اداروں سے پڑھے۔ وہ دیکھو کہ جس ادارے میں ٹکڑے بچے ہوئے عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے کھا لیے، لیکن پڑھا اللہ کے دین کو۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے، غشی کے دورے میں اللہ کے رسول کی چوکھٹ پر پڑے رہتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، جاتے آتے صحابہ سے یہی پوچھتے تھے، وطعام مسکین کی آیتوں کا ترجمہ کہ مسکینوں کو کھلانا، وہ ترجمہ بتاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول گزرے، پوچھا آیت کا ترجمہ، فرمایا کم یا ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کھڑا ہو جا، میں محمد جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کو، تجھے کیا چاہیے؟ پھر اللہ کے نبی نے جا کے اس کو کھانا کھلایا۔ ایسے بھی دنیا کے اندر سفید پوش بھی ہیں، تلاش کریں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ادارے بھی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، کئی اداروں کے اندر تعاون وافر ہے، پھر بھی لیتے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ دنیا کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ کئی ادارے اکا دکا ایسے بھی ہیں جن کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی وائنڈ اپ، بس ہمارے یہاں زکوٰۃ صدقات خیرات کی ضرورت نہیں ہے، اب ان اداروں میں دو جہاں نہیں ہے، وہ آئے ہوئے لوگوں کو موڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، پیسہ کہاں سے لائے ہو، کیسا کمایا ہے، کیسا ہے، لے جاؤ، ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی ہیں۔ صوفی عبداللہ مامو کانجن والے رحمہ اللہ، ٹرک کا آ گیا کنک کا، کہیں جی طلبہ نو بھیجو صوفی صاحب، انہوں نے کہا چل دوڑ جاؤ، ہمیں نہیں چاہیے۔ اساتذہ کہیں، انہوں نے کہا جی کنک کی ایک جو ہے نا وہ ایک دانہ نہیں ہے جی، ایک چٹکی بھی نہیں آٹے کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، پڑھنے کے لیے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، مزدور نہیں ہے کہ میں ان کو جا کے پانڈی بنا دوں کہ جاؤ اتارو جا کے کنک۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر پسے ہوئے آٹے کا ٹرک آیا، انہوں نے کہا جی صوفی صاحب حکم فرمائیں کہاں اتارنا ہے۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور یہیں سے اللہ کے بندے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم بھی انہی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی چٹائیوں پر پڑھے ہوئے ہیں۔ اب آ کے جہاں کرسیاں آ گئی، میں تو کہتا ہوں یہ گمراہی ہے۔ اتنی فیسلٹیز اسلام کے اندر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ فیسلٹی تو انسان کو جو ہے نا وہ بے روی کا شکار بناتے ہیں، ظالم، اور انسان پھر پرواہ نہیں کرتا۔ ابھی کرسیاں آ گئی ہیں نا جہاں سے میں نے پڑھا ہوا ہے، ابھی کرسیاں ہیں بہترین، اور سامنے بورڈ لگے ہیں۔ اب وہ طلبہ کے اندر جو ہے نا وہ ادب، وہ احترام، وہ مقام اساتذہ کا نہیں، ہم نے چٹائیوں پر پڑھا ہوا ہے، نیچے بیٹھ کر اپنے اساتذہ کا ادب کیا ہے، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ انہی دینی درسگاہوں سے ایسے ایسے علماء اور فقی پیدا ہوتے ہیں۔ تو خلوص سے دل کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ شیخ صاحب کا ادارہ، اور شیخ صاحب مستحق آدمی، اکیلا واحد آدمی جس نے کئیوں کے ساتھ اس کی مٹی کو برابر کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی عالم ہوتا تھا، جو اوپر گھر بنا ہوا تھا نا مسجد کے، اس کی کھڑکیاں نہیں تھی، مسجد ایک طرف تھی، گھر ایک طرف تھا، اور جب آندھی اور طوفان آتا تھا تو شیخ نعمان مختار لکھوی صاحب پردوں کو پکڑ کر کھڑے رہتے تھے اپنی اولاد کے لیے۔ یہ وہ اللہ کے ولیوں کے ادارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دینی اداروں کے ساتھ معاون بننے کی اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینا تو اس کو ہے، بدلہ بھی وہی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔